نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر ہوگا آج کی سیرت میں۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے، یعنی سب یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کے ٹکڑوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے۔ اور در حقیقت واقعہ فیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد میں ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اسی طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئے ہیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال یعنی 7ویں 1000 سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے، یعنی اس دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض، جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ یعنی سوموار کے دن دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن تھا کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا فخر، کشتی نوح علیہ السلام کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پیشینگیوں کا مصداق یعنی بشارتوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدہ میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیر ساوا یعنی ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش گدہ کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے یعنی بجھ جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور گمراہی کے خاتمہ کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارے دیے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کل انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ذکر ہوگا۔